ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ میرے معزز مہمان تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب اور ماسٹر سمیر احمد تشریف فرمائیں، اور بائیں جانب محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرمائیں۔ معذرت۔ ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں کئی جو ہے وہ ڈیزاسٹرز ہوئے، قدرتی آفات کئی ہوئیں اور کئی انسانی سانحات بھی ہوئے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے یہ جو چائے پیے پانی پیا ہے تو میرا گلا جو ہے وہ بھی اب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا میں آپ سے سمع خراشی کی معذرت چاہوں۔ اچھا، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی بہت سارے ڈیزاسٹرز ہوئے، اور ہم نے اپنے بچپن سے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آیا، ہم یہ اپنے بچپن سے انفیکٹ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی ایسا ہوا تو لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ آج بھی مختلف فلاحی ادارے، خود یہ احساس ہے، احساس کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ مختلف فلاحی ادارے ہیں جو مستقل کام کر رہے ہیں۔ پیس ٹائم میں بھی، پیس ٹائم سے مراد وہ جب ہنگامی صورتحال نہیں ہوتی، تب بھی غریب فیملیز کی مدد کے لیے، جو ہمارے یہاں تھر والے علاقے ہیں یا جہاں پانی کی قلت ہے، وہاں ہینڈ پمپس کی تنصیب، مساجد کی تعمیر، اس کے لیے احساس کام کر رہا ہے، غریب گھرانوں کو راشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو یہ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب عید قرباں آتی ہے تو قربانی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں اور زیادہ سلسلہ ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا۔ ایسی جو ادارے کام کر رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ انہیں تسلسل کے ساتھ ڈونیشن دیتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا، بعض فیملیز کا، جن کا یقین ہوتا ہے نا، ان کا سلسلہ چلتا ہے، ان کا روٹین ہے کہ وہ ہر مہینے اپنی انکم میں سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے ہوئے رزق میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اور ایسا ہے پاکستان میں دنیا بھر کے لیے، یاد رکھیے جہاں جہاں انسانی المیے ہوئے، احساس نے بھی دوڑ کر وہاں جا کر انسانوں کی مدد کی ہے۔ اور آج جبکہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا سیلاب ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا سیلاب ہے۔ ہم آپ سے بار بار جو اپیل کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کو یہاں کیا رول پلے کرنا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں، اور ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آنے والے وقتوں میں ہم یہ گلہ نہیں کریں گے کہ اس سیلاب نے ہمیں کئی سال پیچھے کر دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص بڑھ کر آگے آئے گا اور اس سیلاب سے ہونے والے نقصان کو، تباہ کاری کو، مورالی بھی اور مالی اعتبار سے بھی ہم میں سے ہر شخص اپنا کردار ادا کر کے اس کو جو ہے اس نقصان کا ازالہ ضرور کرے گا۔ کیونکہ اتنے بڑے سیلاب کے بعد جب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے پاکستان میں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، گھر تباہ ہو گئے، ابھی تو ان لوگوں کی بحالی کا کام ہونا ہے، شہر اور گاؤں آباد ہونا ہے دوبارہ سے۔ آپ نے دیکھا کہ جب منٹ سے بھی کم وقت لگا، بہت بڑے بڑے ہوٹل جو سوات کے تھے وہ 1 منٹ سے کم وقت میں زمین بوس ہو گئے۔ یہ وہ ہوٹل تھے کہ اب سے کچھ مہینے پہلے وہ جو ایک بڑا ہوٹل ہے جس کی زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ہوٹل کے مالک نے خاصا پیسہ اس پہ خرچ کیا کہ اب میں نے اس ہوٹل کو ایسا کر لیا ہے کہ اس پر اب پانی کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اس ہوٹل میں کچھ ملازمین بھی تھے، باقی لوگ تو باہر نکل آئے بہت سے۔ اس ہوٹل میں بہت بڑا لیوش سا ہوٹل تھا، اندر سے سجا ہوا بہت سامان تھا اس ہوٹل کے اندر۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، 1 منٹ سے کم وقت میں پورا ہوٹل جو ہے وہ کولیپس ہوتا ہے گریجولی 3 حصوں میں، اور اس کے بعد پانی کے ساتھ سب کچھ بہہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے حقیقت اس دنیا کی مال و اسباب کی، زندگیوں کی، یہ حقیقت ہے۔ میں نے آج بھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں سینکڑوں بھینسیں جو ہیں وہ پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہیں، سینکڑوں بھینسیں پانی میں بہتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ دیر پا نہیں ہونا چاہیے۔
آپ کو اور ہمیں وہ رول پلے کرنا ہے کہ دیر پا نہیں ہو، اس کے نقصانات کا ازالہ فوراً کرنا ہے، اور وہ آپ اور ہم جب فوری طور پر ہم ایمرجنسی کا لفظ، ہنگامی صورتحال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہنگامی طور پہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ہمارے مال میں کمی نہیں ہونی ہے، ہمارا مال اور بڑھ جانا ہے، لیکن یہ جو ایک مجموعی طور پہ نقصان ہوا ہے، یہ نقصان کسی ایک فرد کا، کسی ایک ولیج کا، یعنی گاؤں کا، دیہات کا، گوٹھ کا، کسی ایک علاقے کا، چھوٹے شہر کا، بڑے شہر کا نہیں ہے، یہ اس پوری مملکت کا، اس پوری قوم کا نقصان ہے، اور اس کا ازالہ بھی یہی قوم مل کر کرے گی، آپ اور ہم ہی مل کر کریں گے۔ یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں، یہ کہہ کر نہیں آتے، یہ ڈیزاسٹرز ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اس کرم کی بنیاد پر ہی ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ اس کا ازالہ ہونا ہے اور ہو جائے گا۔ ہر سال جو وہ آتا ہے نا سمندری طوفان، ہر سال اس کا رخ بدل جاتا ہے، ہماری ایمرجنسی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کنٹرول روم بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر پتہ چلتا ہے جی وہ سمندری طوفان کا رخ بدل گیا، ورنہ ہر گھنٹے کے بعد ہو رہا تو اب تیزی میں بڑھ رہا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، اس کی اسپیڈ اتنی بڑھ گئی ہے، اس کا فلانی چیز اتنی ہوئی ہے، لیکن پھر وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے اس ملک پر، اس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، بڑی تعداد میں اچھے لوگ اس ملک میں بستے ہیں، وہ لوگ جن کے دل میں انسانیت کا درد ہے، وہ لوگ کہ جو، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، فوراً بڑھ کر سنبھال لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں ان لوگوں کو جو اس وقت ڈیزاسٹر کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، انہیں سنبھالنا ہے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ایک فیملی کا کے لیے جو پیکیج ہم نے ایک بنایا ہے، یہ فوری طور پر جو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، اگر آپ پاؤنڈز میں، جو UK پاؤنڈز میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ 150 پاؤنڈز ڈونیٹ کیجئے، اور اگر آپ امریکن ڈالرز میں چاہتے ہیں کہ آپ ڈونیشن دیں تو 185 امریکن ڈالرز وہ ڈونیٹ کیجئے۔ اس میں ہوگا یہ کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل کسی ایک فیملی کو ایک ٹینٹ یعنی خیمہ، ایک ہفتے کا راشن، اور اس کے ساتھ نیٹس، ماسکیٹو نیٹس جو ہوتے ہیں، مچھردانیاں، وہ فراہم کر دی جائیں گی۔ اس طرح یہ ہے کہ جی فوری طور پر ایک فیملی کو آپ کی وجہ سے ہنگامی بنیاد پر ریلیف مل جائے گا، اور یہ کام ضرور کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو میڈیسنز کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، دواؤں کے علاوہ میڈیکل ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے، دودھ بچوں کے لیے چاہیے، بہت کچھ چاہیے۔ یہ زندگی کو رواں رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین پر بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے، اور جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جہاں پانی موجود ہے، وہاں اوڑھنے کے لیے چادریں تک نہیں ہیں، تو کپڑے، چادریں، بستر، سب کچھ چاہیے۔ چولہے تھوڑی ہیں، برتن تھوڑی ہیں وہاں ان کے پاس، بہت کچھ چاہیے۔ لہٰذا ڈونیٹ کیجئے، پیسہ دیجئے، تاکہ جو ضرورت کی چیزیں وہ وہاں پر پہنچا دی جائیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، بینک اکاؤنٹس نمبر آپ کے سامنے ہیں۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ موبائل فون اٹھائیے اور آن لائن ٹرانزیکشن کر دیجئے ٹیلی فون نمبرز پر، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن پہ فون کر دیجئے، آپ اسٹوڈیو میں فون کیجئے، ہمارے نمائندے موجود ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں سر نواب صاحب آپ کی اجازت سے ماسٹر سمیر سے ایک کلام سننا چاہتا ہوں۔ پروفیسر صاحب ارشاد فرمائیے۔ خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جان خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جان مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام
مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ صدا کرنا بس میں تھی میں نے صدا کر دی صدا کرنا صدا کرنا وہ کیا دیں گے میں کیا وہ جو دیں گے میں لے لوں گا سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا سخی جانے گدا جانے اور میری شہر کی راگ میں بچھا دینا راگ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے اور مجھے تو آقا کی نگاہوں میں یا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 محترم مفتی صاحب میں ابھی جب عرض کر رہا تھا تو میں نے تذکرہ کیا میں نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں تو اس قوم نے ہمیشہ بہت نمایاں رول ادا کیا ہے بہت بڑھ چڑھ کر لوگ سامنے آئے وہ ڈیزاسٹر کبھی نہیں رہا اس کے اثرات بہت جلدی زائل ہو گئے آپ کا تجربہ مجھ سے یقیناً کچھ زیادہ ہے آپ کا مشاہدہ بھی زیادہ ہے آپ ارشاد فرمائیے سر بالکل درست فرما رہے ہیں آپ بے شک ماشاءاللہ ہم بھی یہی دیکھتے آئے جی زندہ قوم ہے الحمدللہ جی ہاں جی ہاں اور زندگی کے آثار بیہیویئر سے نظر آتے ہیں برتاؤ سے نظر آتے ہیں صرف کہنے کو نہیں کہا ہے میں نے یہ زندہ قوم ہے یہ قوم عمل کر کے دکھا دیتی ہے کیا بات ہے بڑی سے بڑی
جی मुसीबतें टल जाती टल जाती हैं, सही कह रहे हैं आप सर। दिल में हो उसका तो लिहाजा क्या है कि वो मोहब्बतें महसूस करते हैं रहने वाले कि दिल में अगर दर्द उधर हो तो इधर होता है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा होता है। आज यही वजह है कि बड़े इदारे हैं, सब हैं, लेकिन बस सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि जो मकाम हमने यहाँ पर देखा, किसका, इस ऐसा इदारे का एहसास, जी हाँ, तो लिहाजा बढ़ चढ़ के इसी तरह आप दें ताकि वो लोग जो बेचारे इस वक्त मुसीबत ज़दा हैं, वो लोग जो इस वक्त सैलाब ज़दगान हैं, उन तक बहुत ही इज़्ज़त से, एहतराम से, मोहब्बत के साथ, दयानत के साथ उन तक ये इमदाद पहुँचती रहे। सब इदारे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जिसको देख रहे हैं, हमारे पास तो ये इदारा इतने बरसों से इसका देख रहे हैं, इतने सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है। और सबसे ज़्यादा इसका यानी यहाँ वाले भी कर रहे हैं और मुल्क से बाहर वाले भी कर रहे हैं, यानी जो भी पाकिस्तानी और वो भी जो लोग मदद कर रहे हैं दूसरे ममालिक के लोग, उनकी भी अजमत को सलाम है, उनकी भी शुक्रगुजार है, वो भी कर रहे हैं। लिहाजा वक्त एक वक्त नहीं रहता, जहाँ पर धूप होती है वहाँ साया आता है, जहाँ साया है वहाँ धूप आती है। ये इंशाअल्लाह ताला ये भी टल जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो लोग हिम्मत के साथ, बाहर कारे की हिम्मत, सादी कहते हैं बाहर कारे की हिम्मत बस्ता गर्दत, अगर खारे बुअत गुल दस्ता गर्दत। माशाल्लाह। अगर कांटे भी पीछे हैं राह के अंदर तो गुलदस्ता बन जाते हैं। सिर्फ हिम्मत की बात है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। क्या बात है प्रोफेसर साहब, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है जिसके लिए हम फिल वक्त काम कर रहे हैं और हमने अपील भी की है, वो जो है वो एक तो डिस्ट्रिक्ट दादू है और एक DI खान है, DG खान है। ये दो इलाके हैं, एक डेरा गाजी खान, एक दादू। दादू और दादू से मुल्हक़ा जो इलाके हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं। आप जब सिंध की तरफ जाते हैं तो आपको ये नौशेर फ़िरोज़ का जो डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है जिसमें कंडियारो है, मोरो है, फिर नौशेर फ़िरोज़ के उल्टे हाथ पर आप अगर जा रहे हैं नेशनल हाईवे पे तो ये अंदर तक नौशेर फ़िरोज़ का इलाका है, ये सब डूब गया है। और मोरो से थोड़ा पहले दादू की तरफ रास्ता जाता है, वो पूरा का पूरा इफ़ेक्टेड है। दादू अच्छा खासा बड़ा शहर है, नौशेर फ़िरोज़ बड़ा शहर है, फिर उसके बाद पुल है, दाली है, ये सारे इलाके जो हैं इस वक्त दाली में बहुत बुरी हालत है, वो ज़रा ज़्यादा अंदर है। बिल्कुल, बहुत से इलाकों में इतनी बुरी हालत है कि वहाँ से अगर लोगों को निकल के आना है तो उनसे जो मेन शाहराह हैं वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर है और पानी पानी है। मैंने जैसे क्या अर्ज़ किया ना कि हमने देखा कि गर्दन तक पानी है, उस पानी में चल के चंद फर्लांग चलना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल है, क्योंकि पानी में रुकावटें हैं, झाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, ऐसी चीज़ें जिनसे जिस्म कट जाता है, हशरातुल अर्ज़ हैं। लोग मीलों सफ़र करते हैं, अब मीलों सफ़र करके मेन नेशनल हाईवे पे आ जाएं तो वहाँ भी पानी है, वहाँ भी पानी है। बेशक पानी का अपना करंट है, प्रेशर है, वो अलग है, प्रेशर है। बहुत सारे चलना इलाकों बहुत में मुश्किल इसलिए बिजली मुनक़ते कर दी गई। हम तो 1 घंटा अगर बिजली चली जाए तड़पने लगते हैं, इसलिए मुनक़ते कर दिए कि वहाँ पानी इतना है कि ख़तरा है कि कहीं तो मुनक़ते पूरे इलाकों में कई दिन से बिजली पानी मुनक़ते नहीं कर दी गई है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बुनियादी है। लेकिन इंसान की जो हिम्मत और ताकत का जो फौलाद है वो जो है वो इन तमाम चीज़ों को काट देता है। हिम्मत मर्दा जिंदगी बचाने के लिए जस्तुजू तो करता है ना इंसान, बिल्कुल, वो भी कर रहे हैं बिल्कुल, और ये भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी हिम्मत जो है वो हम है, जी हाँ, उनका हौसला हम है। वो जिस हालात से गुजर रहे हैं उनकी हिम्मत, उनके हौसले को बुलंद करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मुश्किल वक्त में उनका इसलिए साथ दें कि हमें खुदा ने इसीलिए दिया, अल्लाह ने दिया है। हमारे पास उन्हीं की अमानत है। अगर डिज़ास्टर आया है, ये जो कुछ भी हुआ है, ये उन्हीं की अमानत है, हम उन तक पहुँचा दें। जो सूरत हाल है, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हकीकत ये है कि हम एक ज़िंदा कौम है और हम ज़रा सी भी मुश्किल वक्त आता है तो हम जुड़ जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी नेमत है। यानी आम तौर पे ये होता है कि कहीं मुश्किल वक्त पड़ा तो फिर लोग जो है वो अफरा तफरी और नफ्सा नफसी का, हमारे यहाँ अफरा तफरी और नफ्सा नफसी नहीं है। इस पाकिस्तानियत के नाम पर हम हमेशा बेशक, सिर्फ एक मैच हो जाए ना क्रिकेट का, जी,
تو قوم ایک ہوئی ہوتی ہے اس پاکستانیت کے نام پہ، اور پاکستان میں سیلاب آیا ہے، پاکستانی متاثر ہیں۔ ایک تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، یار کیا مشکل ہے یہاں پر، زندگی بڑی مشکل، یار میں تو یہاں سے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ابھی میچ شروع ہوتا ہے، ہاتھ اٹھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، پریشان لوگ ایک رو ایک رہے بال ہوتے پہ، ہیں۔ ایک ایک بال پہ جو ہے وہ سارا کا سارا غصہ، سارا کا سارا وہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، جو حالات کے تحت پیدا ہوتا ہے، منٹ بھر میں سب کا سب اس ریلے میں بہہ اس میں جاتا ہے۔ آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، جی۔ وہی لوگ نہیں جو کرکٹ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی جو کرکٹ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ صرف پاکستان صرف ہوتا ہے۔ پاکستان، پاکستان کا نام، پاکستان اسی کو کی فوکس کیا ہوا ہے عزت، نا یار۔ جی پاکستان کے لیے جذبہ۔ یہ جذبہ، جی، جی بالکل۔ خدا اس جذبے کو سلامت رکھے۔ کل اب یہ جو دن شروع ہو گیا ہے 6 ستمبر ہے، اور ایک جذبے کا اظہار ہم نے کیا تھا، اور اس جذبے کو حملہ کرنے والے شاید ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ جنہیں لاہور کے جو ہے وہ کہاں جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک چائے پیئیں گے، وہ تو 6 ستمبر کی بات نہیں ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں 6 ستمبر۔ ہاں وہ تو دوارکا پہ کیا ہوا وہ یہی ہم تھا جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو جہاز تھے بابر اور دوسرے جہاز، وہ ہمارے یہاں جو آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈمی سمجھتے تھے، شاہراہوں پہ جو رکھ دیے گئے تھے چوراہوں پہ، وہ وہی تاریخی جہاز رکھے گئے قوم کو بتانے کے لیے، کہ بچوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اصل میں اس میں یوم فضائیہ بھی آتا ہے، یوم بحریہ بھی آتا ہے، یوم دفاع ہے، یوم دفاع میں تاریخ ہے، یوم فضائیہ 7 تاریخ جی جی جی، یہ تمام یہ تینوں آتے ہیں اس میں، یوم فضائیہ بھی آتا ہے، یوم، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس موقع پہ ہم نے دیکھا نا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ تعداد میں تھے، تو ہم وہی تو ہیں 313 اور 1000 والے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ ہمارے حوصلوں کو ساری کی ساری طاقت جو ہے وہیں سے تو ملتی ہے، ہم جو ہے وہ کہیں کسی جگہ بکھرتے نہیں ہیں، ہم جو ہے مجتمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم وہ طاقت بن جاتے ہیں کہ سامنے بڑی سے بڑی تعداد اور معیار کا جو فرق ہوتا ہے وہ یہاں آتا ہے، وہ یہاں آتا ہے، معیار اور تعداد۔ بالکل۔ جی ہاں، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، کوانٹیٹی کچھ نہیں ہے کوالٹی کی بالکل۔ مقابلے۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، کروڑوں افراد، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے، جی ہاں، اور بے گھری کا جو عذاب ہوتا ہے، جو مشکلات ہوتی ہیں، بالکل جہاں دانے دانوں کے ترس رہے ہیں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، لیکن جس تیزی سے وہ ڈیزاسٹر آیا، اس تیزی سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا، اور میں سپر ہائی وے سے گزر رہا تھا، ہمارے لیے گزرنا مشکل ہو گیا، اتنے ٹرک ایک کے بعد ایک، اتنے ٹرک کے راستہ نہیں بن رہا تھا، وہ تمام امدادی ٹرک۔ آپ وہ لوگ جو شاید ہم ذرا سی بات پہ، تھوڑے پیسوں پہ بعض دفعہ لڑ جاتے لوگ، ذرا سے ہمارے یہاں ہی ہے نا، اور وہی وہ جب ایسے حالات پڑتے ہیں تو پھر کسی کو کچھ نظر نہیں آتا، نہایت خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مدد کر رہے ہیں۔ اس جذبے کو سلام پیش کرنا چاہیے، اور وہ تمام ادارے جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی، ان تمام خراج اداروں تحسین کو، پیش جی، بلکہ کچھ لوگ ذرا سا کمپٹیشن کی بات کریں، میں کہہ رہا ہوں کمپٹیشن صحت مندانہ، ورنہ کمپٹیشن کچھ بھی نہیں، سب اپنی اس میں جگہ کام کر کمپٹیشن رہے کی ہیں، بات ہی نہیں ہے، سب کو مل کے کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ جو اتنا سا کر رہے ہیں اور جو اتنا کر رہے ہیں، سب برابر ہیں اپنے خلوص اور نیت کی بنیاد پر، بلا شبہ مقصد کام کا کر رہے ایک ہیں۔ ہی جی بالکل، آپ کس کو دے رہے ہیں، سب کا سب وہیں پہنچے گا، آپ کو جو قریب پڑتا ہے اس کو دے دیجئے، آپ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک جن پر اعتماد ہے، جی، آپ سمجھتے ہیں کہ منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، جن کا نیٹ ورک ہے، آپ ان کو پہ اعتماد کر کے ان کو ضرور دیجئے تاکہ وہ آگے پہنچیں۔ سر وہ لوگ جو مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف پانی ہے اور کوئی آسا نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو کسی کو بھیج دیتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ مومن وہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اب ایسے میں کوئی اللہ سے جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کی مدد کے لیے کوئی مومن آتا ہے سامنے سے، تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ مومن بن کے دکھانا ہے ہمیں۔ God lives among the people، خدا لوگوں کے درمیان کیا سر کہ یہ زندہ قوم، جی سر، اور یہ محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم، غلاموں کی جی جی قوم ہے، جی، اور جب بھی کبھی وقت پڑتا ہے تو یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی پوری تفسیر بج کر اپنے بھائیوں کی، اپنے، یہ میرے گھر میں آیا نا سیلاب، ہمارے گھر میں، بالکل بالکل سر، ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے گھر میں ہے، اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کے اندر
ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کھڑے رہیں اور درد محسوس کریں. اگر درد کر لیجئے کہ وہ محسوس کریں گے تو پھر وہی مثال آ جائے گی کہ پھول کی پتی سے کٹتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. یہ بے شک جذبہ ہے. جس طرح میدان جنگ کے اندر سامان حرب طرب نہیں لڑتے ہیں، جذبہ لڑتا ہے. مومن کے پاس ایک ہی ہے، اور مومن کے پاس سب سے بڑا ایٹم بم اگر ہے، اور سب سے بڑا جذبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایمان ہے. بلا شبہ، بلا شبہ، مومن ہے تو بلا بے شبہ، تیغ بھی لڑتا ہے. بلا شبہ. باقی کچھ بھی نہیں ہے. سامان حرب طرف چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں لوگ، اور بھاگ گئے ہیں. تاریخ گواہ ہے، تاریخ ہے سب کے سامنے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ ساری چیزیں دیکھ کر بیٹھے ہوئے. صرف جذبہ لڑتا ہے میدان جنگ میں. اسی طرح آج ہم پر جو آیا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اس میں ہمارا جذبہ جو ہے وہی کام آئے گا، وہی لڑے گا، اور وہی ہمارے بھائیوں کی مدد کرے گا، اور اپنے گھر میں لگے بھی اس مصیبت کو دور کریں گے اللہ کی مدد سے. کیا بات ہے، بلا شبہ ایسے ہی. اللہ کی مدد سے. بے شک. میں پروفیسر صاحب آپ کو جو اپنے اوپر بیتتی ہے نا وہ بتانا ضروری ہوتا ہے. میں یہ 10 محرم سے پہلے کی بات ہے، میں فیملی کے ساتھ آ رہا تھا بائی روڈ. تو پنجاب میں یہ جو موٹر وے ہے سکر ملتان والا، اس پہ بہت بارش تھی. اس کو کراس کیا کرنے کے بعد ہم آ گئے تو بارش ختم ہو گئی. ہم پہنچے کنڈیارو. اب یہ اسی کنڈیارو کی بات ہو رہی ہے جہاں اب اس وقت بہت پانی. کنڈیارو پہنچے تو ہماری آٹومیٹک گاڑی تھی، کچھ آپشنس آنے لگے اس میں. تو میں نے کہا کہ لمبا سفر ہے، رک کے ذرا دیکھتے ہیں. پھر کچھ کھانے پینے کا بھی چاہ رہے تھے تو وہاں ہم ایک پیٹرول پمپ پہ رکے تو ہم نے ڈرائیور کو بھیجا کہ تم جاؤ. کنڈیارو سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم تھے. تم جا کر انہوں نے پمپ والوں نے اس حد تک انہوں نے ہیلپ کی. وہاں بڑا پمپ ہے، مسجد وزید سب بنی ہوئی ہے. اتنی ہیلپ کی کہ فوری مجھے کرسی لا کے دی انہوں نے. میں بیٹھ گیا. اس کے بعد انہوں نے موٹر سائیکل نکالی، پمپ کا ایک آدمی دیا، اس کو بٹھایا میرے ڈرائیور کو. رات کو 3 بجے کا ٹائم، 3:30 بجے کا. اس کو روانہ کیا کنڈیارو 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ. وہاں میکینک ہے، وہ آ کر دیکھ لے گا اس کو. گاڑی چل رہی تھی، سب کچھ گاڑی میں لکھا ہوا آ رہا تھا کہ اس کو ہموار سطح پہ کچھ دیر کے لیے کھڑا کر دیجئے اور اس کے بریکنگ سسٹم کو جو جام کر دیجئے. وہ ایسا ہی ہوا، بعد میں سے ہوئی. لیکن اب جو ہم وہاں کھڑے ہوئے، ڈرائیور وہاں چلا گیا تو وہاں شدید بارش شروع ہو گئی. وہ بارش کا پہلا اسپیل تھا وہاں پر. اچھا. شدید بارش شروع ہو گئی. 2-2.5 گھنٹے ہم وہاں کھڑے رہے اور میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے جس طرح میری وہاں ہیلپ کی. میں ان کے لیے انون تھا لیکن بہت ہیلپ کی میری لوگوں نے. وہ 2.5 گھنٹے میں مجھے جو ہے کئی جگہ سے یہ ہوا کہ جی ہم آپ کو جو ہے اس طرح سے ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، رہائش کی جگہ بھی، فلانا بھی. پھر یہ کہ ایک پمپ پہ آپ بتائیے کہ آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل نکلوائے، پمپ کے ملازم کو بھیج کے بٹھا کے بھیج دے میرے ڈرائیور کو. اب وہ واپس جب آیا، اتنے میں بارش جب رکی 2.5-3 گھنٹے بعد، تو ڈرائیور میرا آ گیا. ہلکی ہوئی تو ڈرائیور آیا. میں نے گاڑی سٹارٹ کرو، آپشنز ختم ہو گئے تو میں نے کہا روانہ ہو جاؤ. ہم وہاں سے روانہ ہوئے. لیکن میرے دل میں یہ احساس رہا کہ یار یہ 2.5-3 گھنٹے جو میں نے یہاں گزارے، میری یہاں لوگوں نے بہت ہیلپ کی ہے. ہر آدمی ہیلپ کر رہا تھا میری، ہر آدمی ہیلپ. یہ کنڈیارو کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ زیادہ دن پرانی بات نہیں ہے. محرم 9-10 محرم سے پہلے کی بات ہے. پہلا بارش کا اسپیل ہوا تھا. پھر میں نے پانی دیکھا چاروں طرف وہیں سے نکلتے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ صحیح حالت میں تھے، میں مسافر تھا، تو انہوں نے میری مدد کی تھی نا. یہ وہی لوگ ہیں نا جو مدد کر رہے تھے لوگوں کی. یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے تھے. اب اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے. بالکل. وہ بے حال بدحال یا فقیر لوگ نہیں ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے. میں اس سوات میں بھی ہو کر آیا تھا، وہیں سے میں آ رہا تھا کہ جہاں اتنی تباہی ہو گئی ہے. بڑے محبت کرنے والے لوگ، انفیکٹ بڑی محبت کرنے والے لوگ. اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر جس عمل کو پسند کرتا ہے وہ اس کے بندوں کی خدمت، ان کی مدد کرنا ہی تو ہے. جی ہاں. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام ہے.
اس سے بہتر عمل کیا ہے؟ یعنی آپ اگر ساری عبادات کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا عمل اچھا نہیں ہے، اگر آپ بہت عبادت گزار ہیں لیکن آپ اس موقع پر جو لوگ عذاب کاٹ رہے ہیں، مشکل میں پڑے ہوئے، زندگی ان کی مشکل پڑی، اگر آپ اس وقت ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو آپ کی ایسی عبادات کی، بے روح عبادات کی اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے؟ سجدے کرنے والے تو موجود ہیں، صحیح، رکوع میں ہیں وہ بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں. تو وہی بات ساری یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ احساس آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی تکلیف میں ہے، تو پھر تو آپ انسان کہنے کے لائق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اگر اشرف المخلوقات ہیں، وہ محض اپنے احساس کی بنیاد پر ہیں. آپ کے اندر وہ احساس موجود ہیں کہ جس احساس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. یہی تو احساس ہے صحیح. جس نے آپ کو اس بلندی پہ، یا اللہ رب العزت نے جب آپ کو اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز کیا، تو یہی تو ہے. ہمیں تو اس پہ فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ اگر رحمت عالم کی امت ہوتے ہوئے بھی ہم اگر لوگوں کی دکھ اور تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے تو ہم خود سوچ لیں ہم کہاں کھڑے ہوئے. آج ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ صرف اسی بنیاد پر مل رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے. جس دن یہ جذبہ ختم ہو گیا اس دن پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ افراتفری کا عالم ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صدقے میں یہ ہمارے دلوں میں ڈال دیا، ہمیں ایک جوڑ دیتا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم جڑ جاتے ہیں، ہم بکھر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سے کوئی وقت پڑا ہم نے دیکھا لوگ مدد کرتے ہیں. کوئی سڑک پہ اگر پھسل کے گر گیا تو نہ جانے کتنے بائکیں روک کے فوراً پہنچتے. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو لوگ پہنچ جاتے. لوگ جو ہے وہ انتہائی غریب، انہی علاقوں کی بات کر رہا ہوں سندھ کے، اندرون سندھ کے، کہ وہاں حادثہ وہ لوگوں نے اپنے یہاں سے وہ بنا کے کھانے اور یہ سب جو ہے وہ جو ٹھیلوں پہ اس پہ لاد کے فوراً یہ جو ٹرین کے حادثے پہ ان تک پہنچا دیا. ٹرین کے حادثے پر لوگ دوڑے چلے آئے ہیں دیگ اٹھا کر، جی دیگے اٹھا کے جی دوڑے وہی چلے میں کہہ رہا ہوں جی ہاں. کہ آج ان پہ وقت پڑا ہے تو آپ یہ ہمارا انہیں کیا پتا کہ کون ٹرین میں سفر کر رہا ہے، انہیں کیا پتا کہ کون ہے کون نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں. بس انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ تکلیف میں بھوکے ہیں. تو وہی بات ہے، وہ جیسے میرا کہ میں بھوکا تھا تو انہیں مجھے نہیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ دوڑے چلے آئے، یہ سارا درس دیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ. کیا پوری دنیا بھول گئی اس جذبے کو جس کو مقاخات کہتے ہیں، کہ مکے سے نکل کے مدینے گئے، مدینے کے انصار نے جو مدد کی ہے کہ اپنا سارا بغل رکھ کے آدھا دے دیا اپنے آنے والے بھائی کو، مائگریٹ کر کے آ رہے تھے مکے سے، دے دیا. اور یہاں تک دے دیا اتنا بڑا جذبہ کہ اگر کسی کے نکاح میں دو عورتیں تھیں، ایک جس کی نہیں تھی تو ایک کو طلاق دے کے اس میں کٹ جائی. یہ مثال نہیں مل سکتی دنیا میں، کہیں نہیں ملی. اس میتھالوجی کے علاوہ کوئی کسی بھی اس پہ میتھالوجی میں نہیں ہے، کسی بھی اس کے اندر نہیں ہے جو اس قوم کے اندر موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن لٹا دیا. یعنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. بالکل جان سے بڑھ کر عظیم شے کیا ہوتی ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے. لیکن کیا ہے، جب کبھی وقت پڑا تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی. جانوں کے نذرانے پیش کر دی. میں تو صرف ایک اس کا وہی بات آ گئی نا سر کہ اے عرض وطن تو ہی بتا تیری صدا پر کیا ہم نے دل و جان سے کبھی پیار کیا ہے. کیا بات. اے عرض وطن مانگ یہ سر مانگ یہ جاں مانگ، ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ کچھ حق تو ادا ہو، پھر آج تیرے فرض کا ایک قرض چکانے ہم سر سے کفر باندھ کے تیار کھڑے. کیا بات ہے. ناظرین کرام، احساس کے پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، احساس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ جو واقعات ہیں، گفتگو ہے، اس کا لب لباب یہی ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھ سکے وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں، اور جو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر کچھ دکھ بانٹ لیں. یہ ہمارا دکھ ہے کہ اس وقت مشکل گھڑی ہے، ورنہ یہ رات کے 4 بجنے والے ہیں. ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر، نیند کیا چیز ہوتی ہے، ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ گزارشات کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان کے لیے جو ہم سے الگ نہیں ہیں، ہم سے جدا نہیں ہیں.
مناظر بہت سارے ہیں، بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں، بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں. ہر منظر ایک کہانی ہے اور ہر کہانی سنائی نہیں جا سکتی، لیکن مجموعی طور پر اس کا اظہار ضرور ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہیں. وہاں ایسا بھی ہے کہ جہاں لوگ ذرا دیر سے پہنچے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ایک وقت کھانا بنا کے دے دینا، کیونکہ چولہے جلانے کے لیے ہر جگہ انتظامات نہیں ہیں، آپ ہر جگہ راشن نہیں دے سکتے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا بنا کر یعنی پکا کر دینا پڑ رہا ہے. ایک دفعہ دینے کے بعد دوسری دفعہ پھر بنانا پڑتا ہے لاکھوں لوگوں کے لیے. جہاں ایک مکین یا پناہ گزین جس کو لا کے پناہ دی گئی ہے کسی جگہ، وہ کھانا نہیں بنا سکتا، وہاں لاکھوں لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کے لیے رضاکار کھانا بنا رہے ہیں کتنی مشکلات کے ساتھ. جہاں نہیں پہنچ سکے، یہ حقیقت ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کے والدین بڑے ان کو گھاس لے کر لپیٹ کے اس کا گولا بنا کے ان کے ہاتھ میں دے دیتے، وہ گھاس کھا رہے ہیں، وہ بچے گھاس کھا رہے ہیں. یہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. میں نے ایک اور ویڈیو آج دیکھی ہے جس میں بچی زمین پہ بیٹھی ہے، خالی پتیلی ہے، اس میں ہاتھ ڈالتی ہے، یوں کر رہی ہے، ہاتھ ڈالتی ہے، کچھ نہیں آ رہا اس کے ہاتھ، اور وہ مستقل ایسا کر رہی ہے، پھر ہاتھوں کو چاٹ رہی ہے وہ، اس لیے کہ کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے. بس یہی المیہ ہے، یہی درخواست ہے، یہی بات ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں. اس وقت پہ پاکستان، پورا پاکستان ایک ہونا چاہیے. جو مصیبت میں ہیں ان کا درد ان کو ہونا چاہیے، جو راحت میں ہیں، کیونکہ راحت میں کوئی نہیں ہے، اور انشاءاللہ راحت کا وقت آئے گا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کا ممنون ہوں. اچھی گفتگو فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. میں پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب کا ممنون ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ اپنے کالج سے اور اپنی ایک اور ذمہ داری سے میں ان کو وہیں سے لے کر آ گیا ہوں. انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا اور یہ بہت بھوک کی حالت میں بھی تھے، لیکن میں نے کہا آپ چلیں. میں رات کو 12:30 بجے 12:15 بجے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے کر آیا ہوں. یہ بھی اسی جذبے کے تحت آئے ہیں. کیا بھوک، کیا نیند، جذبہ ہونا چاہیے. تو میں ان کا بھی ممنون ہوں. اور ماسٹر سمیر تشریفی رات کو میرے خیال میں آپ 2:30 بجے تشریف لائے، تو سب جذبے کے ساتھ آئے ہیں. اللہ ہمارے جذبوں کو سلامت رکھے، ہماری محبتوں کو سلامت رکھے، اور ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے اور اس جذبے کو سلامت رکھے. میں آپ تمام کا مشکور ہوں، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سے ماسٹر سمیر میں درخواست کروں گا کہ آپ کلام پیش فرمائیں. آپ سے اجازت. اللہ حافظ. میں میری تن میرا کرپا کرو سرکار، کرپا کرو سرکار. سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھری، سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھری. اکائی ہوں تمہارے دعا، نظرے کرم سرکار کر دو، نظرے کرم سرکار. مور کھویا بیچ
کشتی ڈوب نہ جائے کہ مورے کہ مورے مورے کی ویا بیچ بوئے کشتی ڈوب نہ جائے تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے بس نظریں کرو سرکار کچھ تو میری آس بتا اکتن من ہے یا رسول اللہ کچھ تو میری آس بتا تن من ہے بیچے روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظریں کروں سرکار اور مجھے مانگتی بات ہی کیا آقا تم ہو بڑے لجپال کہ مجھے مانگتے آقا بات ہی کیا تم ہو بڑے لجپال ان کی کرپا اور دیا سے ان کی کرپا اور دیا سے چلتا ہے سنسار نظریں کروں سرکار سر پہ اٹھائے باپ کی گٹری آئے ہوں تمہارے دعا نظریں